کوئی بھی مفکر سندھی میں ایک لفظ ہے داؤ، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، داؤ داؤ بولتے ہیں مفکر کو، دانا علم والے کو. لیکن شالتی میں دعا مانگے اللہ داہی مچیا، اللہ داہی مچیا، داہی دکھ ڈسن موسی منہ پرن میں گھورائی میں بھال. ترجمہ سناؤں، اللہ داہی مچیا، اللہ مجھے عقل والی نہیں بنا، کیونکہ عقل والوں سے حساب کتاب ہوگا. اب دیکھو یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر جہاں پہ اسلام کا نور نہیں پہنچا، دعوت نہیں پہنچی، ہدایت نہیں پہنچی، اب اس کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جہنم میں ڈالے گا، جنت میں ڈالے گا. اس کا کیا قصور ہے؟ وہاں تک تو پہنچی نہیں، وہاں تک تو یہ روشنی پہنچی نہیں. خیر یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بٹائی نے کہا ہے کہ اللہ مجھے، میں نادان سے ہی. اب اس کے کہنے سے یہ مطلب ہے کہ نادان تھے، وہ تو ایسے عالم تھے، انہوں نے، ان کی تاریخ میں کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی مدرسے میں بیٹھ کے باقاعدہ پڑھا ہو. استادوں کے لیے ہے کہ ان کا استاد ہے یہ، لیکن تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دن گئے بس مدرسے میں گئے، مولوی صاحب یا استاد نے کہا بولو الف، بولا الف، بولا بے، بولا اپنے پاس الف بہت ہے، اس کو سنبھال لیا میں نے تو کافی ہے. پھر ان کا ایک بیت بھی ہے، شعر بھی ہے. سندھی میں بیت کہتے ہیں شعر کو، شعر کو بیت کہتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے، اکھر پڑھ الف جو بیا ورک سب وسار اندر اجار پنا پڑھنے کے. کتابیں کتنی پڑھو گے؟ اپنا اگر جب تک اپنا اندر اپنا قلب صاف نہیں رکھو گے تو ساری پڑھائی بیکار ہے، ساری نمازیں بیکار ہیں، ساری عبادتیں بیکار. اگر قلب آپ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے تو آپ سوچ رہے ہیں کبھی یہاں فارغ ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں. اگر یہ چیز ذہن میں، قلب صاف نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا، من صاف نہیں ہوگا، تو ساری عبادتیں، ریاضتیں، تعلیم سب بیکار ہے. شالتی بھٹائی وہ شاعر ہیں جنہوں نے قرآن کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے. اس میں تھوڑا تضاد ہے، کسی کا کسی اور کے لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے اکھر کے لیے کہ یہ تو بے تبایا سے آیتوں آئیں، جن کو آپ بیت سمجھتے ہو یہ آیتیں ہیں. ترجمہ ہے قرآن کا، یہ تو بے تبایا سے آیتوں آئیں نیو من لائن پنیا سندے پار دے، کیونکہ یہ وہاں لے کے جاتی ہیں، منزل کی طرف لے کے جاتی ہیں، اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اول اللہ پڑھائے آپ کی کتاب میں بھی ہے میرے خیال میں. اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی قادر پنجی قدرت سین قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا سچو دھڑی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان کے، جوڑوں جوڑ جہان کے جگہ جوڑائیں خامد خاص خلقے محمد مقائی کلمہ تہ کریم تے چٹو چیائیں انا مولا و انت محبوبی یہ اتاری لکھی بنائی سبئی سراؤں سید کے. اب ان کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں. اس شعر پہ ہم اگر ہم نظر ڈالیں گے تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے. اللہ کی پہلے وحدانیت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحم والا ہے. اس میں بھی اول اللہ علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی، اول سب سے پہلے، اول اللہ علیم علم والا، علم جاننے والا، اعلیٰ اول علیم اعلیٰ عالم جو دھڑی پوری کائنات کا مالک. وہاں کہتے ہیں مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کا مالک. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے. اب یہاں دعا ہے تو سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، اور یہ بھی آگے یہ پہلے وحدانیت کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد دعا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی اس کی شاعری کے بھی 30 سر ہے. تو شاعر کے لیے جو کتاب ہے جس کو شاعر رسالہ کہا جاتا ہے، اس کی شاعری کو بانٹا گیا حصوں میں، چیپٹرز میں 30 چیپٹر ہے، ان کو سر کہا جاتا ہے. اور اس کا جو شروعات ہوتی ہے رسالے کی وہ بھی جو ہے نا سر کلیان کہلاتا ہے. کلیان میں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. جو پہلا چیپٹر ہے اس میں ایسی شاعری جو میں نے آپ کو بتایا، وحدہ لا شریک لہ ایو بہائے جویر کھٹی جا ہارائیں تب ہند جو ہیر پانی چوندے پیر بھرے جام جنت. پورے اس چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اس کو سر کلیان بولتے ہیں. تو شالتی بٹائی امن، بھائی چارہ اور ہم سے ان کی شاعری سے حب الوطن اور انکساری کی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں. انکساری کا صبر و شکر والی زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے، ملک سے، اپنی مٹی سے محبت کی
جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے. جیڈ سوری ایک بہت بڑا انگریز عالم تھا, اسکالر تھا, اس نے بھی اس پر ریسرچ کیا اور بڑی موٹی کتاب ہے, کبھی آپ کو میں لا کے دوں گا, آپ دیکھیے گا. اس نے اس پہ پی ایچ ڈی کیا اور بہت سارے لوگوں نے, انگریزوں نے, یہ ایسا کلام ہے اس کا, بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور جتنے لوگوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے شخصیت پہ, میرے خیال میں اور کسی شخصیت پہ اتنی پی ایچ ڈی نہیں کی گئی. تو ان کی شاعری میں حب الوطنی کی جو دلیل ملتی ہے. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو خاص بتا دوں کہ جو شاعر ہوتے ہیں, شاعر مقبول ہونا چاہتے ہیں, آج کل کے لیے آپ چھوٹے سے شاعر بھی دیکھیں گے تو ان کا کوئی ہیروز ہوتا ہے, کسی کو گاتے ہیں, پھر اس سے جو ہے وہ ابھی مچھلی پلو تو آپ نے سنا ہوگا, مطلب ایسی کوئی بات, مطلب کوئی ہیرو بنا لیتے ہیں اپنا. شاہ لطیف کا ہیرو خواتین ہے, 7 خواتین ہیں, اس میں چھپ کے اس نے شاعری کی ہے. اسے ماری ہو گئی, سسوئی ہو گئی, سورٹ ہو گئی, یہ 7 خواتین ہیں. یہ اس کو بولتے ہیں سورمی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جیسے ہیرو ہوتا ہے نا, جیسے سندھی میں سورمی کہلاتا ہے. یہ سورمی یعنی کہ ہیرو کی مونس ہے, سورمی کہلاتی ہے. 7 سورمیاں ہیں شاہ لطیف کی, 7 سورمیاں ہیں. تو اس میں سسی بھی ہے, ماری بھی ہے, سورٹ بھی ہے, لیلا چنسر بھی ہے. تو یہ ان کا روپ دھار کر اس نے شاعری کی ہے. اور اکثر طور اپنی شاعری میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو مذکر ظاہری نہیں کیا. اپنی شاعری میں اس نے خود کو مونس کر دیا ہے, یعنی کہ کمزوری کی علامت. ایک عورت جو ہے جسمانی طور مرد کے مقابلے میں کمزور ہے, تو یہ خود کو ہمیشہ جو ہے نا عورت کا روپ دھا کر اپنے آپ کو اس نے پیش کیا ہے. اور واجھائے وطن کے آؤ ہت میاس, حب الوطنی کا شعر بتا رہا ہوں, اس کی وطن سے محبت کا ایک مثال دے رہا ہوں. واجھائے وطن کے آؤ ہت میاس, گور موجی سومرا رکھ پوارن پاس, بج ڈاڈانے دے ہجے مجھاں ولڑن واس, کو مویائی جیاس یہ بنے مڑ ملیرن. ملیر کی بیماری عمر نے اٹھا لیا تھا, اب ماروی اس کی ہیرو ہے. ماروی بات کر رہی ہے کہ اگر میں مر جاؤں اس قید میں, تمہارے قید میں مر جاؤں, تو ایک میری گزارش ہے, میرا جنازہ میرے اپنوں میں بھیج دینا. واجھائے وطن کے, اپنے وطن کو یاد کرتے کرتے اگر میں مر جاؤں, واجھائے وطن کے آؤں جے ہت میاس, گور مجھی سمرا رکھ پوارن پاس. مجھے اب میرے اپنوں میں میری قبر بنانا. گور قبر کو بولتے ہیں. گور مجھی سمرا رکھ پوارن پاس, بج ڈاڈانے دے ہجے مجھاں ولڑن واس. جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, پودے ہوتے ہیں, کہہ رہے مجھے ان کی خوشبو چاہیے, ان کی خوشبو سے میری تدفین ہو. بج ڈاڈانے دے ہجے, ڈاڈانا ددیال, بج ڈاڈانے میرے ددیال کے دیس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں نا, ان کی خوشبو. جیسے ہم اگربتی لوگ جلاتے ہیں, کچھ لوگ قبر پہ اگربتیاں بھی لگا دیتے ہیں. بج ڈاڈانے دے ہجے مجھاں ولڑن واس, مجھے وہ خوشبو چاہیے ان پودوں کی, ان بیل جو ہوتی ہے ان کی. بج ڈاڈانے دے ہجے مجھاں ولڑن واس, مویائی جیاس کے بنے من. اگر میرا جنازہ ادھر چلا گیا, میں سمجھو مری نہیں, میں زندہ ہوں. پھر مویائی جیاس, مر کر جی جاؤں گی, میں مر کر جی جاؤں گی اگر میرا جنازہ وہاں اپنوں میں چلا جائے. سوریہ مری شوبھتے دل جاوا مبسار, ہن بھالا وڑ بھاکرے آدی ڈھال میں ڈھار, متھاں تیز ترار جماری تمتا ہوتی. پھر یہاں پہ اپنے فوجیوں کے لیے, جب شاہ لطیف کا دور تھا, کلوڑوں کا دور, جب یہاں پہ سندھ میں جیسے آج کل دہشت گردی, اس طرح سے پہلے بھی باہر سے لوگ آ کے, انگریزوں کے ایجنٹ آ کے, مغلوں کے ایجنٹ آ کے یہاں پہ بڑے حملے ہوتے تھے ہندوستان. اس میں اپنی قوم کو جگانے کے لیے قومی شاعری بھی ہے. سوریہ مری شوبھتے دل جاوا مبسار, ہن بھالا بھاکرے آدی ڈھال میں ڈھار, متھاں تیز ترار جماری تمتا ہوتی. سوئوں کو جگانے کے لیے بھی بہت ساری شاعری ہے, بیدار کرنے کے لیے. ستا اٹھی جاگ ننڈ نہ کجے ایتری, تو جو ساڑی بھائیوں سو ماجھاں دے جو باغ, سلطانی سہاگ ننڈوں کدے نہ ملے. سونے والے جاگو, ابھی میں یہی وہاں پہ بات کر رہا تھا 7th کلاس میں. سونے والے جاگ جاؤ, ستا اٹھی جاگ, اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے. ننڈ نہ کجے ایتری, تو جو ساڑی بھائیوں, اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے وہ, تو جو ساڑی بھائیوں. تم نے زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے, ہمیشہ تھوڑی رہنے آئے ہو, یہاں پہ بھی چاند دینے آئے ہو.
تو جو سانی بھائیوں سے ماں جہاں دے کے مطلب دوپہر کی گھڑیاں پہلے صبح ہوتی ہے، اب 12 بجے تک کہتے ہیں AM، پھر PM ہو جاتا ہے 12 بجے کے بعد، تو کتنا ٹائم بیچ میں بچا؟ مختصر ہوا نا، پہلے صبح کہلاتے پھر شام کہلاتے ہیں، دوپہر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں بھائی، AM چلتا ہے 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد PM ہو جاتا ہے۔ تو جو سانی بھائی جس کو تم نے دیش سمجھا ہے، یہ تو ایک مختصر زندگی ہے، سلطانی سراغ نہیں ڈھونڈ کر دینا ملے، سونے سے مقصد نہیں ملتا، منزل نہیں ملتی۔ اب جہاں مقصد لے جاؤ، جہاں مقصد لے جاؤ آپ لے کے جا سکتے۔ اسی طرح سے اس کے شاعر کی اچھے اور عظیم شاعر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ایک راز ہوتا ہے، وہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اصل مفہوم اصل مقصد اس کا کیا ہے۔ سبئی سمیوں سبئی سہاگنوں سب نگچی ہار پسن کارن پریے جے وچھوں چھائن وار پر ڈھول تنی جے ڈھار ہیٹھائیں ہلن گے۔ میں یہاں پہ کچھ کہہ رہا ہوں، سبئی سمیوں سبئی سہاگنوں، یام تماشی ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے شکار پہ جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، تو اس نے دیکھا ایک جنگل سے اونٹ کا قافلہ، لیکن ایک اتنی تجلی، کوئی اتنی حد سے زیادہ خوبصورت اور اس کو پسند آ گئی، وزیروں سے کہا اس کا رشتہ بھیجو، مجھے شادی کرنی ہے۔ تو غریب لوگ تو مچھیرے وہ مچھیرے جو انہوں نے ہم بھلی میں نا بادشاہ کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو وہ کھاٹوں گے ہمارے بھی، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ایک دن اس نے کہا کہ بھائی چلو میں آزما لوں، اپنے بیوی کو آزما لوں، ایک اپنے 3 اپنے خاندان سے تھی، چوتھی یہ آ گئی۔ اس نے بھی سب کو بولا ابھی تیار ہو جاؤ، جو اچھی تیار ہوگی اس کو شکار میں لے کے جاؤں اپنے ساتھ۔ سب نے درک برک والے کپڑے جوڑے اور اپنے ہار سنگار کیے۔ وہ جو نوری تھی وہ مچھر، اس نے کیا کیا، اپنے جو جہیز میں گھر والوں نے ایک ہی جوڑا دیا تھا وہ پہن کے بیٹھ گیا۔ سب ہنس رہی تھی اس کے اوپر، اب یہ دیکھو یہ تیار ہوئی ہے، رانی ہے، ملکہ ہے، بادشاہ کی بیوی، اور یہ کپڑے وغیرہ بیٹھا ہے۔ بادشاہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا، یہ کیا کر کے بیٹھی ہو آپ؟ بولا نہیں یہ میرے ماں باپ کا دیا ہوا جوڑا ہے، اس میں مجھے ان کی خوشبو آتی ہے تو یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا تو یہ میں نے پہن لیا۔ یہ اس کی سادگی دیکھ کر بادشاہ اس پہ راضی ہو گیا، اس کو شکار پہ لے گیا۔ یہ جو بیت میں نے آپ کو شعر سنایا، سبئی سمیوں سبئی سہاگنوں سب نگچی ہار، اب لوگ اس کا مقصد لیتے ہیں نوری نمانی کا، نوری مچھروں کا، ٹھیک ہے، جام تماشی کا، لیکن میں اس کا مقصد اور لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے جا رہے تھے تو بہت سارے انصار تھے جن کی خواہش تھی کہ ہمارے مہمان بنے ہوئے۔ وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے شہر میں تھے، بڑے پریشان تھے کہ یار کاش میری بھی حیثیت ایسی ہوگی میں دعوت کر سکتا، بڑا امتحان تھا۔ تو پھر اللہ نے بس دکھانا تھا کرچما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا ہم کس کے گھر جائیں؟ صحابی نے پوچھا سائن کس کے پاس جائیں؟ آپ نے کہا یار اس اگر اونٹنی کو چھوڑ کر جس کے دروازے میں جا کے بیٹھے اس کی دعوت، اس کے مہمان۔ اونٹنی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ، یہ آپ نے 7 منٹ شاید پڑھا۔ اس سبق سے ہمیں، اس شعر سے میں اس کا مقصد یہ نکالتا کہ سب لوگ خواہش مند تھے، لیکن اس کی سادگی، حضرت ابو ایوب کی سادگی اللہ کو پسند آ گئی، اور حضور کو آپ کا مہمان، جب حضور مہمان ہو جائے تو پھر برکت ہی برکت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے سے ٹائم میں میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو لطیف کے بارے میں، لیکن پورا نہیں بتا سکتا آپ کو اتنے محدود وقت میں، اور ان کی شخصیت پہ میری کوئی اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ میں اتنی بات کر پاؤں، اور میرا جتنا علم ہے اس سے کہیں درجہ زیادہ بڑے بلند پائے کہ عالم، شاعر، مفکر ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے ہم پیغام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ